أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال الله في كتاب المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. واشكروا لي ولا تكفرون. صلوات بھیجیے. سامعین محترم، جو وقت مجھے ملا ہے، میں چاہتا ہوں اس وقت میں شکر الہی کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں. یہ جو منبر ہے منسوب ہے میرے مولا امام حسین علیہ السلام کی طرف. آپ دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہیں. مجھے جہاں بھی پروردگار عالم لطف فرماتا ہے اور مجھے موقع ملتا ہے اور مومنین کی زیارت نصیب ہوتی ہے، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس منبر کی خیرات سب کو ملنی چاہیے. اور اس منبر کی خیرات ہے کیا؟ اس کی خیرات یا قرآن کی آیت ہے یا 14 کا فرمان. بہت قیمتی خیرات ہے جو اس منبر سے ملتی ہے. اگر آپ خاموش ہو کے سنتے رہیں گے تو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ بھی لکھے گا کہ فقط ان کے کان عبادت میں مشغول تھے. اور اگر ماشاءاللہ اور سبحان اللہ سے اپنی زبانوں کو اس ذکر سے معطر کرتے رہیں گے تو وہ لکھیں گے نہیں، کان نہیں، ان کی زبان بھی عبادت میں مشغول تھی. البتہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی کالج، کوئی بھی یونیورسٹی، جب بھی اس میں کسی کلاس کا لیکچر ہوتا ہے تو جو استاد ہوتا ہے، لیکچرار ہوتا ہے، پروفیسر ہوتا ہے، اس کے لیے مشکل اس حوالے سے نہیں ہوتی کہ وہ جو اس کلاس کا لیکچر ہوتا ہے، نہ اس سے بعد والی کلاس کا سٹوڈنٹ اس میں ہوتا ہے، نہ پچھلی کلاس کا ہوتا ہے. فرسٹ ایئر کا لیکچر ہو تو ایم اے کا وہاں نہیں بیٹھتا، نہ 8ویں کا وہاں پہ بیٹھتا ہے. وہاں لیکچرار کے لیے، استاد کے لیے آسانی ہے، یہاں تھوڑی سی مشکل ہے، اس لیے کہ اس کلاس میں بیٹھنے والا بچے سے لے کر بوڑھے تک موجود ہے، ان پڑھ سے لے کر پی ایچ ڈی تک موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ منبر پہ آنے والے کی ذمہ داری کچھ یوں بڑھ جاتی ہے، کچھ اس انداز سے گفتگو کرے بچہ بھی جھولی بھر کے جائے، بوڑھا بھی جھولی بھر کے جائے. توجہ فرمائے، سب تک پیغام پہنچنا چاہیے. شکر الہی یہ توفیق خدا بندی ہے. خدا فرماتا ہے میرے بندو میرا شکر ادا کرو. خدا نے ایک چیز کا حکم دیا ہے اور ایک بات کا وعدہ کیا ہے. حکم دیا ہے کہ شکر میرا ادا کرو، وعدہ یہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، حکم میرا پورا کرو، تمہاری نعمتوں میں اضافہ میں کروں گا. یہ پروردگار کا وعدہ ہے، حکم بھی ہے اور کیا ہے، وعدہ بھی ہے. تو کیا خیال ہے جس کا ایمان کامل ہو اور معرفت سے سرشار ہو،
اور وعدہ الہی ہو وہ کبھی یقین کی دولت سے خالی نہیں رہتا. تو جو فرما رہے ہیں اسی سلسلے میں میرے مولا حضرت امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. مولا کا فرمان آپ تک پہنچانے سے پہلے ایک آیہ کریمہ پڑھنا چاہتا ہوں. خدا فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گنو، تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اتنی زیادہ میری نعمتیں ہیں. یہ معلوم ہے مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ کتنی دور دور جگہوں سے اب تشریف لائے ہیں. بڑا لمبا سفر کر کے آئے اور لمبا سفر کر کے جانا ہے، اور گرمی میں آپ بیٹھے یہاں پر. اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کا اتنا دور سے آنا اور یہاں بیٹھنا یہ بھی اس کی ایک نعمت ہے. میرے پانچویں امام فرماتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہماری محبت ہے تمہارا ہنر نہیں، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے دلوں میں ہماری محبت کو ڈالا. محبت اہل بیت بھی کس کی نعمت ہے؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہاں میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں من شکر اللہ سبحانہ، جس نے ایک مرتبہ اللہ سبحانہ کا شکر ادا کیا. مثلا آپ کسی نعمت کو لے لیجئے، زبان پہ آ گیا پروردگارہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے مجھے محبان اہل بیت میں سے قرار دیا. کوئی اور ذہن میں نعمت آ گئی اور اس پہ اللہ کا کیا کیا؟ شکر ادا کیا. امیر کائنات فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ اللہ کا شکر ادا کیا واجب علیہ شکر ثانٍ، مولا فرماتے ہیں اسی پر واجب ہے وہ پھر اس کا شکر ادا کرے. اور فرمانا پہلا شکر تو سمجھ میں آ رہا ہے، ذہن میں ایک نعمت آئی اس پہ اس کا شکر ادا کیا. مولا یہ دوسرا شکر آپ کس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کا شکر ادا کرو؟ مولا کہتے ہیں میں وجہ بتاتا ہوں. اذ وفقہ، فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے یہ جو دوسرا شکر ہے اذ وفقہ لشکر ہی، اگر غور کر توفیق شکر بھی تو اسی کی نعمت ہے. دیکھیں نا ذرا سوچیں کیوں آپ متوجہ ہوئے اس کا شکر کیوں ادا کر رہے تھے؟ کس نے متوجہ کیا؟ اسی ذات نے. پھر دوسرے شکر کے بعد کیا کرو؟ پھر اس کا شکر ادا کرو. پھر اس شکر کو اللہ کی نعمت سمجھ کے پھر اس کا شکر ادا کرو. پھر اگلے شکر کو اس کی نعمت سمجھ پہ اس کو اس کا شکر ادا کرو. وہی اتری اے موسیٰ میری نعمتوں کے شکر کا حق ادا کر. حضرت موسیٰ سوچنے لگے پروردگارہ جب تیرا شکر ادا کروں گا یہ شکر بھی تو تیری توفیق ہے، یہ بھی تو تیری نعمت ہے، پھر اس پہ تیرا شکر ادا کروں. اگر انسان سوچے ساری نعمتوں کو چھوڑ دو ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا. جب حضرت موسیٰ نے یہ کہا پھر وہی اتری ہے موسیٰ الان شکرتنی حیث علمت ان ذالک منی. اے موسیٰ جب تجھے یقین ہو گیا توفیق شکر بھی میری نعمت ہے تو تو نے میری نعمتوں کے شکر کا حق ادا کر دیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو جو فرما رہے ہیں پتہ ہے اللہ رب العزت شکر کرنے والے بندوں کو بڑا پسند کرتا ہے. میرے چوتھے امام حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب کل قلب حزین ویحب کل عبد شکور. مولا فرما رہے ہیں یہ کل قلب حزین کا کیا مطلب ہے؟ آپ جانتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو غفلت میں ہوتا ہے، جہالت میں ہوتا ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد اس کے اندر احساس ندامت پیدا ہوتا ہے. نہیں ہونا چاہیے تھا، کیوں ہو گیا مجھ سے؟
اگر ایمان کی رمق موجود ہوگی نا، وہ احساس ندامت آنسو میں بدلے گا، پشیمان ہوگا، غمگین ہو جائے گا، افسردہ ہو جائے گا، کیوں ہوئی مجھ سے یہ غلطی، کیوں خدا کی نافرمانی ہوئی۔ جب جس گناہگار پہ یہ کیفیت طاری ہو، امام سجاد فرماتے ہیں اللہ اسے پسند کرنے لگا۔ توجہ چاہتا ہوں کبھی رحمت الہی سے مایوس نہ ہونا۔ اگر ہو گئے ہے نا گناہ، اس کے بعد دیکھو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے تو خدا کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ لوٹ رہے ہو پھر خدا کی طرف۔ گناہ کیا تھا تو دور ہو گئے تھے، اب جب یہ اندر غمگین حالت پیدا ہوئی تو سمجھو لوٹ گئے۔ امام فرماتے ہیں اسی طرح جو بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے حالات دو طرح کے ہوں گے۔ کبھی یہ ہوگا تمہارے پاس نعمت آئے گی اور تم نے اگر اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا، اور فرمانا نعمت آئی اور کیا کفران نعمت، امام فرماتے ہیں وہی نعمت تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ تو جو چاہتا ہوں اس نے نعمت دی، بندے نے کیا کیا؟ کفران نعمت، شکر نہیں ادا کیا۔ امام کہہ رہے ہیں وہ وبال جان بن جائے گی۔ اللہ نے کوئی مصیبت میں ڈال دیا، بندے نے صبر کیا، اللہ کو صابر اتنا پسند آتا ہے، فرماتا ہے وہ جو مصیبت تھی تیرے صبر کی وجہ سے اسے نعمت میں بدل دوں گا۔ اور فرمانا نعمت پہ شکر ادا نہ ہو تو نعمت کس میں بدلتی ہے؟ وبا بن جاتی ہے، وبال جان۔ اور ہو مصیبت، ہو امتحان، ہو آزمائش، بندہ وابیلا نہ کرے، نہ شکری نہ کرے، صبر کرے۔ امام معصوم فرماتے ہیں تیرے صبر کے نتیجے میں خدا اس مصیبت کو نعمت میں بدل دے گا۔ غور فرما رہے ہیں نا، بات پہنچ رہی ہے نا۔ دیکھیے ذرا غور کیجئے ان باتوں پر۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، او میرا بندہ تیرے تک جو بھی نعمت پہنچتی ہے ہر نعمت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور فرما رہے ہیں ساری نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ میں اس موضوع پہ آج مفصل گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن چونکہ علماء بہت ہیں اور مجھے کہا گیا 25 سے 30 منٹ ٹائم ہے تو ظاہر ہے مجھے انتہائی اختصار سے گزرنا پڑے گا، لیکن کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ جو شروع میں کہا منبر کی خیرات ضرور پہنچے گی انشاءاللہ۔ ذرا ہم پلٹتے ہیں، شکر کا موضوع ہے نا، ہم پلٹتے ہیں شب ہجرت کی طرف۔ تو جو چاہتا ہوں خدا نے کہا میرا نبی تیری جان خطرے میں ہے، اب ایسا کر اپنے بھائی علی کو اپنے بستر پہ سلا۔ لگ بھگ 40 جنگجو ننگی تلواریں لے کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے مولا علی کو اللہ کے حکم سے آگاہ کیا، سننا تھا، کہا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا ہاں یا علی۔ بستر پہ نہیں گئے، فوراً ایک سجدہ شکر ادا کیا۔ تو جو چاہتا ہوں کیا کیا؟ سجدہ شکر ادا کیا۔ منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے امت پیغمبر میں پہلا سجدہ شکر یہی تھا جو علی مولا نے کیا۔ جب سجدہ شکر ادا کیا نا، اٹھے پیغمبر نے اپنے گلے سے لگا لیا۔ لکھا ہے آپ پیار بھی کر رہے تھے اور آنسو بھی جاری تھے۔ ظاہر باہر جنگجو تلواریں لے کے کھڑے تھے اور اپنے بستر پہ سلا کے جانا تھا۔ جب جانے لگے اب کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ انہیں نظر نہ آئے۔ وہ تو اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی دیکھیں گے وہ حملہ کریں گے۔ منتہی الاعمال میں لکھا ہے کہ آپ نے کچھ آیتوں کی تلاوت کی۔ دوسرا کام یہ کیا، ایک مٹھی بھر تراب اٹھا کے ان کی طرف اچھال دی۔ اس کے بعد انہیں کچھ دکھائی نہیں دیا اور آپ وہاں سے چلے گئے۔
آپ جانتے ہیں نا ہر کام کی کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوتی ہے. اللہ کے رسول جو کچھ کہتے ہیں یہ کرتے ہیں خود سے تو نہیں، اللہ کی طرف سے. دل مانتا ہے. یہ جو مٹھی بھر تراب اٹھا کے اچھالی تھی نا، دل گواہی دیتا ہے ان کفار و مشرقین کو زمانے میں اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا. دولت کی بھی کمی نہیں تھی، افراد کی بھی کمی نہیں تھی، بڑے متکبر تھے، بڑے گھمنڈ میں تھے. شاید حکمت یہ ہو مٹھی بھر تراب اٹھا کے پھینک کے بتانا چاہتے ہوں تمہیں جو اپنی طاقت پہ اتنا بڑا ناز ہے، جب تم میں ایک مٹھی بھر تراب کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں، جسے سلایا وہ ابو تراب ہے. توجہ فرمائے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد و آلہ. توجہ فرمائے. حکمت ہے نا کام کی. اب علی مولا حکم خدا سے سونا ہے بستر پہ، لیکن آئیں ذرا سوچنے کی کوشش کیجئے امیر کائنات نے سجدہ شکر کس بات پہ ادا کیا. اور فرما رہے ہیں ایسا کیا ہوا کہ مولا کائنات نے کیا کیا؟ سجدہ شکر ادا کیا. سب کا ایمان ہے نا، اگر اللہ امیر کائنات کو حکم نہ بھی دیتا تب بھی وہ اپنے نبی کی جان بچا سکتا تھا یا نہیں؟ بولیے نا تھوڑا میرے ساتھ. اللہ یہ قدرت رکھتا ہے نا، وہ قادر مطلق ہے. وہ امیر کائنات کو خدا حکم نہ بھی دیتا تب بھی وہ اپنے نبی کی جان بچا سکتا تھا. ہمارے علماء فرماتے ہیں مولا کائنات کا سجدہ شکر گویا یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ مولا اللہ کی بارگاہ میں یوں کہہ رہے تھے پروردگارا اگر تو چاہتا مجھ علی کو حکم نہ بھی دیتا تو تب بھی اپنے نبی کی جان بچا سکتا تھا. تو نے مجھے حکم دے کے نبی کا فدیہ بنا ڈالا، اس بات پہ علی تیرا شکر ادا کرتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. دیکھیے فضیلت کا جملہ آیا، مومنین کے قلوب منور ہو گئے، خوش ہوئے نا. اب یہاں ایک میسج بھی، ایک پیغام بھی ہے، اور وہ بھی تو پہنچانا ہے نا. آپ جانتے ہیں، آپ کا خود مطالعہ ہے، علماء کو سنتے ہیں، شیطان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ آپ اور میں نیک کام کر ہی نہ سکیں. اگلی کوشش یہ ہے اگر کر لیا ہے تو اجر ضائع ہو جائے. توجہ ہے یا نہیں؟ کبھی غور کریں نا کتنے نیک کاموں کا ارادہ ہوتا ہے لیکن پھر سستی پڑ جاتی ہے. تو پھر سوچنا چاہیے کہ نیک کام کرنے سے کیوں رہ گیا، آخر اس کے عوامل کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں. پہلی کوشش یہ نیکی نہ کر سکے، اگلی کوشش ہے کہ اسے اجر نہ ملے. آئیے معاشرے میں اب جتنے بھی تشریف فرما ہیں میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ ذرا تجزیہ کیجئے. پوری دنیا میں جہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں اور اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف دینی کام انجام دیتے ہیں. مثلا کسی نے مسجد میں حصہ ڈال دیا، کسی نے عزاخانے میں حصہ ڈال دیا، کسی نے مدرسے میں، کسی نے یتیم خانے میں، مختلف حوالوں سے خرچ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو پسند نہیں کرتا کہ ہماری خوبیاں لوگوں کے سامنے بیان ہو، یعنی وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا پسند نہیں کرتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارا چرچا ہونا چاہیے. ایک تیسرا طبقہ ہے جو اس دوسرے سے بھی زیادہ مشکل میں پڑ چکا ہے. وہ طبقہ کون سا ہے؟ وہ جب بیٹھتے ہیں تو وہ دوسروں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو علاقے میں عزاداری ہے میں نہ ہوتا تو تم کہاں برپا کر سکتے تھے، یہ جو مسجد آباد ہے میں نہ ہوتا تو تم کہاں سے آباد کر سکتے تھے، یہ میرے اندر کوالٹی ہے، یہ میرے اندر صلاحیت ہے، تمہارے اندر تو یہ صلاحیت نہیں ہے. یعنی وہ یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے وہ میری وجہ سے ہے. بھول چکا ہے تو کیا کچھ ہے، تو اپنی طرف
کیوں نسبت دیتا ہے؟ امیر کائنات کا سجدہ شکر قیامت تک کے لیے ہر انسان کی تربیت کو کر رہا ہے، ہر انسان کو سمجھا رہا ہے۔ اگر تجھے کوئی خدا توفیق دے دے، تو نیک کام کر لے، تو مسجد بنوا ڈالے، عزا خانہ بنوا لے، ماتمی حلقے میں چلا جائے، تو جلوس ازاد برآمد کروائے، خمسہ کروا لے، عشرہ کروا لے، مت کہے کہ یہ میری وجہ سے ہے۔ اگر کر چکا ہے سجدہ شکر ادا کر، اس کی بارگاہ میں کہے پروردگارا تو چاہتا میری جگہ کسی اور سے بھی یہ کام لے سکتا تھا، تو نے سب کو چھوڑ کے میرا انتخاب کر لیا، میں تیرا سجدہ شکر ادا کرتا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، توجہ فرما رہے ہیں۔ آپ میں سے جو بھی کسی عشرے کا بانی ہے، خمسے کا بانی ہے، کوئی مسجد کا بانی ہے، امام بارگاہ کا بانی ہے، جو کچھ بھی کر رہے ہو، کبھی نہ کہنا یہ میری وجہ سے ہے، اس لیے وہ چاہتا تیری بجائے کسی اور کا انتخاب کر لیتا، تیری بجائے کسی اور کا چناؤ کر لیتا۔ بس اس کی بارگاہ میں شکر ادا کر، پروردگارا تو نے کام تو انہی بندوں سے ہی لینا ہے، کچھ ایسا لطف کر، تو میرا چناؤ کر تاکہ میں تیرے اجر کا حقدار بن سکوں۔ تو جو فرما رہے ہیں، دعا مانگیے، میرا اللہ تو مجھے چن لے اس کام کے لیے، مجھے توفیق عطا کر، خدایا میرا انتخاب کر لے۔ دعا مانگا کرو، پروردگارہ میرے اوپر اپنا لطف و کرم فرما۔ منزل شکر کو سمجھیے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ فرمان سننا آپ کے قلوب منور ہو جائیں گے۔ میں جو لفظ ہیں عربی نہیں پڑھ رہا، ترجمہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتا ہے، کوئی نعمت، وہ اسے اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے۔ تو اس کے شکر کرنے سے پہلے اور فرمانا، اللہ نے نعمت دی، یہ سمجھ رہا یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، ابھی اس نے شکر نہیں ادا کیا، فقط یقین رکھتا ہے کہ نعمت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ امام کہتے ہیں تیرا شکر ادا کرنے والا کام ابھی نہیں آیا، تو نے ابھی اس کا شکر ادا نہیں کیا، دل میں بات رکھ لی ہے کہ یہ اللہ کی ہی طرف سے نعمت ہے۔ مولا فرماتے ہیں تیری اتنی کیفیت طاری ہو جائے، تیرے زبان پر شکر بعد میں آئے گا، خدا تیری بخشش پہلے فرما دے گا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ تجھے یقین ہے کہ یہ نعمت کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے نعمت۔ اس لیے بڑا خوبصورت شکر کے موضوع پر ہمارے علماء نے محنتیں کر کے مواد اکٹھا کیا ہے، بہت بڑا مواد ہے شکر کے حوالے سے، لیکن اب وقت کے دامن میں چونکہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا۔ ایک اللہ سے دعا مانگیے خدا شکر کی توفیق عطا کرے، حکم اسی نے دیا ہے نا، اور اس کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ دوسرا کام کیا کیجئے؟ دوسرا کام یہ کیجئے جب کوئی نیک کام کر چکے ہو پھر اس کی بارگاہ میں درخواست دیجئے پروردگارہ تو یہ قبول بھی فرما۔ اور فرمائے دیکھیے یہ وہ سبق ہے جو کربلا سے ملا۔ یہ سبق کہاں سے ملا ہے؟ کربلا سے۔ معلوم ہے 11 محرم کو بہن کس وقت بھائی کے لاشوں پہ آئی تھی؟ اصحاب کے ہاشمیوں کے لاشیں بکھرے پڑے تھے، ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ آپ پوری تاریخ کربلا میں نہیں دکھا سکتے اتنے بڑے ظلم کے باوجود کسی بچے نے بھی شکوہ کیا ہو، بلکہ وہ بی بی جس کے ہاتھ مصروف تھے نا، بھائی کے لاشے پہ آ کے کچھ مرثی یہ کہے انت اخی حسین، کیا میرا بھائی حسین تو ہے؟
ایسا نہیں کہ پہچانا نہیں، خوشبو امامت تو سن رہی تھی. اجرائے تعجب کہا نا، گفتگو کی، یہیں پر اللہ کی بارگاہ میں کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار ہمارے اہل بیت کی اس قربانی کو قبول کر لے. اسی مناسبت سے سعادت و دارین میں قبلہ نجفی صاحب نے، خدا انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، اسی موقع پہ جملہ لکھا ہے جب امام سجاد کے چہرے کی رنگت بدلی ہے، پھر بھائی کو چھوڑا اور بیٹے کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا سجاد میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ایک جملہ کہوں، اپنی طرف سے وضاحت کر رہا ہوں. وہ بی بی یہ کہنا چاہتی تھیں سجاد اس لوٹے ہوئے قافلے کا ایک تو ہی تو بچا ہے، اس قافلے میں یہ بیوہ عورتیں ہیں، یہ یتیم بچے ہیں، اگر تجھے بھی کچھ ہو گیا تو کیا بنے گا اس قافلے کا؟ معلوم ہے ان لمحات میں، ان مشکل گھڑی میں، ان حالات میں میری آقا زادی نے کیا فرمایا؟ سعادت الدارین میں بھی موجود ہے، بیٹا اللہ ایک مخلوق بھیجے گا، تیرے بابا کی قبر بھی بنے گی، اس پہ علم بھی نصب ہوگا. جتنے عزادار بیٹھے ہو مجھے اتنا بتاؤ، اکثر یقیناً کربلا ہو کے آئے ہوگے، میری طرف دیکھنا، کہاں وہ وقت جب ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہر طرف لاشیں بکھرے ہوئے تھے، کہاں یہ آج کا وقت ہے اے عزاداروں کہ جس وقت میں دیکھتے ہو آج امام حسین کا حرم آباد ہے، خوبصورت روضہ بنا ہوا ہے. جملہ کہہ دوں، شیخ الجامع علامہ اختر عباس صاحب نے یہ روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں جب اس بی بی کا عقد ہو رہا تھا نا، مولا کائنات نے فرمایا تھا، کہا تھا عبداللہ میری دو شرطیں ہیں، اسے اپنے بھائی سے بڑی محبت ہے، جب ملنا چاہے تو منع نہ کرنا. دوسرا یہ تھا کہ جب اس کا بھائی لمبا سفر کرنا چاہے اور یہ ساتھ جانا چاہے تو اسے منع نہ کرنا. اے عزادارو، 1 منٹ کا مصائب رہ گیا، آؤ سن لو یہ جملہ. ایک دن ایسا بھی ہے، شیخ الجامع کی طرف سے روایت ہے، فرماتے ہیں بی بی آئی ہے، امام حسین علیہ السلام کی پچھلی طرف دروازہ تھا، ادھر سے بی بی آئی، امام حسین کی حالت کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، آپ تلاوت پہ مصروف ہے، پیچھے سے بی بی آئی، امام نے آہٹ محسوس کی، دیکھا تو کیا دیکھا؟ میری بہن آئی کھڑی ہے. امام نے قرآن کو بند کیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہوئے نا تو میری آقا زادی نے کہا بھیا حسین، ایک تو مجھ سے عمر سے بڑے ہو، دوسرا قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، تیسرا امام ہو، کیوں اٹھ کے کھڑے ہوئے ہو؟ فرمانے لگے بہن زینب اس لیے اٹھا ہوں، مجھے بھی زندہ تو نے رکھنا ہے، قرآن کی تعلیم کو بھی زندہ تو نے رکھنا ہے. اے عزادارو، اسی شکر کے موضوع میں ہے، جو احسان کرے خدا چاہتے اس کا بھی شکریہ ادا کرو، اور جب نماز پڑھ لیا کرو تو علی کی بیٹی کا شکریہ ادا کیا کرو. بی بی یہ تیری قربانیاں تھی، یہ تیری محنت تھی، یہ تیرے خطوات تھے، جس کے نتیجے میں آج تیرے بھائی کا ذکر بھی زندہ ہے، بی بی جس نتیجے میں آج دین کی تعلیم بھی زندہ ہے. اے عزادارو، کتنی مشکل گھڑی تھی، اور جب یزید بدبخت اپنے تخت کی بلند سیڑھی پہ بیٹھا تھا، بندر کو لیشمی لباس پہنایا ہوا تھا، ہاتھ میں شراب کا جام تھا، نچلی سیڑھی پہ تشت مظلوم کربلا کا سر تھا، اور کہہ رہا تھا کوئی وحی نہیں اتری، کوئی فرشتہ نہیں آتا تھا، اور اس قسم کے جملے کہہ رہا تھا. اس وقت میرے آقا زادی نے وہاں پر ایک خطبہ دیا اور یہ جملہ فرمایا، کہا وَقِدْ قَيْدَكْ وَسْعَسَائِيَكْ، تو کر لے مکاریاں جتنی کرنا چاہتا ہے، تو کر لے کوششیں جتنی کرنا چاہتا ہے، لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا، یاد رکھنا اللہ نے جو لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی ہے تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. پس رسن بی بی کے وہ جملے اللہ نے سچ ثابت کر دیے کہ آج پوری دنیا پہ فرش عذاب بھی بچتا ہے اور مظلوم کا ذکر بھی ہوتا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.